مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں مشکلیں سب کے حصے میں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ، کبھی رشتے کمزور، کبھی صحت خراب، اور کبھی دل ایسا ٹوٹتا ہے کہ انسان خود کو خالی محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اکثر لوگ کہتے ہیں بس اب نہیں ہو رہا، برداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن قرآن اس کیفیت کے جواب میں ایک ایسا جملہ دیتا ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ جملہ صرف دل کو تسلی نہیں دیتا بلکہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ جو آپ کے سامنے آیا ہے آپ اسے برداشت کرنے کے قابل ہیں، اور یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے جسے آپ کی طاقت آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آیت کی گہری تفسیر، اللہ کیوں آزماتا ہے، آزمائش کے روحانی فائدے، مومن کا طرز عمل، آخر میں ایک جامع دعا۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے تکالیف کا ذکر کیا وہاں دو چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھی، نمبر ایک صبر، نمبر دو اللہ کی مدد۔ یعنی آزمائشوں کا مقصد بوجھ ڈالنا نہیں، انسان کے اندر چھپی طاقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے آیت سماعت کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ انسان کی فطرت، ہمت اور حالات کو خوب جانتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش یا حکم ایسا نہیں دیا جاتا جس پر انسان قادر نہ ہو۔ جو مشکل آپ تک پہنچی ہے وہ آپ کی طاقت کے مطابق پہلے سے لکھی گئی تھی۔ اور تفسیر جلالین کے اندر لکھا ہے تکلیف میں عبادات بھی شامل ہیں، مصیبتیں بھی اور معاملات بھی۔ اللہ کا نظام عدل ایسا ہے کہ کمزوروں پر وہ بوجھ نہیں رکھتا جو طاقتوروں پر رکھا جاتا ہے۔ اور تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے کہ وسع کا مطلب صرف طاقت نہیں بلکہ برداشت، صلاحیت اور ذہنی قوت بھی ہے۔ اگر ظاہر میں طاقت کم ہے تو اللہ دل کے اندر طاقت بڑھا دیتا ہے۔ اور معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آیت پوری زندگی کے لیے امید ہے۔ مشکلات مستقل نہیں ہوتی لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ ہوتی ہے۔ جو انسان ٹوٹتا ہے اللہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ نمبر ایک، ایمان کا امتحان۔ تکلیف اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ دیکھنے کا امتحان ہے کہ بندہ کس طرف دوڑتا ہے۔ نمبر دو، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف یہاں تک کہ کانٹا بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر تین، روحانی ترقی۔ جیسے لوہا آگ میں مضبوط ہوتا ہے ایمان بھی آزمائش سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر چار، غرور ٹوٹتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تکلیف انسان کو حقیقت دکھاتی ہے کہ وہ مالک نہیں بندہ ہے۔ آزمائش کے پیچھے اللہ کی رحمت۔ جب اللہ آزمائش دیتا ہے تو ساتھ چار چیزیں بھی دیتا ہے۔ نمبر ایک، صبر۔ نمبر دو، اندرونی طاقت۔ نمبر تین، ہمت۔ نمبر چار، مدد۔ جو یا اللہ کہہ کر اٹھتا ہے اس کے لیے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ انسان کی تین غلطیاں۔ نمبر ایک، مشکل کو سزا سمجھ لینا۔ نمبر دو، لوگوں کے سامنے ٹوٹ جانا۔ نمبر تین، وقت سے پہلے ہار مان لینا۔ اصل شکست اس وقت ہوتی ہے جب امید اللہ سے ہٹ جائے۔ عملی مثالیں۔ نمبر ایک، رزق۔ تنگی آئے تو یہ صبر، دعا، محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ نمبر دو، رشتے۔ دل ٹوٹنے میں بھی اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ نمبر تین، صحت۔ بیماری کا بھی اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان قریب آتا ہے۔ ایمان والوں کا رویہ۔ مومن مشکل میں گھبراتا نہیں، وہ جلدی فیصلے نہیں کرتا، مایوسی نہیں پالتا، وہ جانتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ عملی سبق۔
نمبر 1 حسبی اللہ و نعم الوکیل کو روزانہ پڑھیں۔ نمبر 2 صبح شام آیت الکرسی پڑھیں۔ نمبر 3 ایک نماز بہتر سے بہتر پڑھیں۔ نمبر 4 حالات اللہ سے کہیں، لوگوں سے نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آزمائش سزا نہیں سبق ہے۔ اللہ طاقت کے مطابق تکلیف دیتا ہے، مشکل عارضی ہوتی ہے، اللہ کی مدد مستقل۔ آزمائش آپ کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا، سب سے پہلے تو اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رکھ، ہمیں وہ طاقت دے جو تو ہم میں دیکھتا ہے، ہمارے دل کو سکون دے، ہماری پریشانی دور کر دے، آزمائش کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں تو یہ آیت بار بار پڑھیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بوجھ سے پہلے طاقت دیتا ہے۔ آیات سکون سیریز کا اگلا سبق کل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔